ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ اللہ ہے تو گویا جسم میں جان ہے. اللہ اللہ ہے تو گویا جسم میں جان ہے ورنہ یارو یہ جان بھی بے جان ہے. انتہائی واجب الاحترام قابل سب تکریم میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
رب لم یزل کائنات کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ماہ مقدس، یہ برکت اور رحمت والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ سب سے پہلی بات ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ مبارک لمحات ہمیں عطا فرمائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں اس کے اختتام تک پہنچا دے اور عید الفطر کی خوشیاں بھی نصیب فرما دے۔ کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ رمضان کا مہینہ شروع کیا لیکن اب وہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں، اس دائر فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ گزشتہ سال تو بڑی دور کی بات ہے کہ گزشتہ سال ہمارے ساتھ کتنے لوگ رمضان مبارک کے اندر اس دنیا کے اندر موجود تھے، لیکن اس سال نہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ رمضان شروع کیا لیکن اب رمضان کے آخر تک وہ نہیں پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت کی ذات ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا ہی مقدس مہینہ جو کہ مہینوں کا سردار ہے۔ اللہ نے ہمیں نبی دیا تو نبیوں کا سردار، اللہ نے ہمیں کتاب دی تو کتابوں کی سردار، اللہ نے یہ مبارک مہینہ عطا کیا تو یہ مہینوں کا سردار، اور اللہ نے ہمیں یہ جمعہ المبارک کا دن عنایت فرمایا تو یہ دنوں کا سردار ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آج کتنی اللہ کی نعمتیں اکٹھی ہو چکی ہیں اور ہم خود بھی سردار ہیں۔ کیسے؟ یہ ساری امتوں کی امت سردار ہے، ساری امتوں کی یہ امت سردار ہے، تو یہ اللہ نے ہمیں یہ ساری سرداری عطا کی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ مبارک مہینہ جس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہے، گویا کہ انسان 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کے اندر ہے۔ کیسے؟ اب اس کی سحری کرنا یہ بھی عبادت، اس کی افطاری یہ بھی ثواب۔ اچھا، صبح سے لے کر شام تک ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ تو روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ روزہ خود کیا ہے؟ ایک مستقل عبادت ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکا اور پیاسا رہتے ہیں، یہ محلے عبادت، اور اس کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اور اذکار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو یہ کیفیت عبادت۔ اور اللہ کی رحمت نازل کیسے ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی یہ 3 چیزیں ہیں۔ اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ رحمت نرمی، شفقت، ہمدردی کا نام ہے، اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس سے اکثر اور بیشتر 4 چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہدایت، نمبر 2 رزق، نمبر 3 گناہوں سے محفوظ رہنا، نمبر 4 مشکلات کا حل۔ گویا کہ جب اللہ اپنے بندے پر رحمت نازل کرتا ہے تو اسے یہ 4 چیزیں عطا کرتا ہے، اسے ہدایت دیتا ہے، اسے رزق دیتا ہے، اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کی مشکلات کو کیا کرتا ہے؟ آسان کر دیتا ہے، اس کا حل کر دیتا ہے۔ تو اب یہ رحمت حاصل کرنے کا طریقہ بھی یہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عبادت، نمبر 2 محلِ عبادت، نمبر 3 کیفیت عبادت۔ اب نماز پڑھنا یہ عبادت، مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، مسجد کیا ہے؟ محلِ عبادت۔ اب کس اخلاص کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کیفیت عبادت۔ اور کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے، نیک عمل کوئی بھی کرے گا، تو اس کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ضروری ہے۔ نمبر 1 اتباع سنت، اگر وہ عمل سنت کے مطابق ہوگا تو قابل قبول ہوگا۔ نمبر 2 اخلاص، اگر صحیح نیت کے ساتھ عمل کرے گا تو وہ عمل کیا ہوگا؟ قابل قبول ہوگا۔ اگر عمل تو کر رہا ہے،
سنت کے مطابق بھی کر رہا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہا تو وہ عمل قابل قبول نہیں. کیوں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے، ریاکاری کے لیے، نمو نمائش کے لیے، تو پھر اس کا اجر نہیں ملے گا. بلکہ اخلاص کے ساتھ اگر ہم عمل کریں گے تو اس کا اجر ہمیں ملے گا، پھر اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. اسی طرح روزہ رکھنا یہ کیا عبادت، صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا یہ محض عبادت، اور اس کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر اور اذکار کرنا اور ان چیزوں سے بچنا جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ کیف عبادت. ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسے رمضان کے اندر ہر عمل کا اجر بدل جاتا ہے، اب غیر رمضان کے اندر نفل پڑے گا تو نفل کا ثواب ملے گا، اگر رمضان کے اندر نفل پڑے گا تو نفل فرض کے برابر ہے، اگر فرض پڑے گا تو کتنا ثواب ملے گا؟ 70 گنا زیادہ. اب کوئی بھی عبادت کرتا چلا جائے، قرآن پڑھتا جائے، ذکر کرتا جائے، کوئی بھی نیک عمل کرے، صدقہ اور خیرات کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اب اس کا ثواب بڑھتا جائے گا، 70 گنا زیادہ ملے گا. اب اگر رمضان کے مہینے کے اندر کوئی بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا عذاب بھی زیادہ ہوگا. جیسے ثواب زیادہ ہے ایسے گناہ بھی زیادہ ہے. اب غیر رمضان میں اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اب اس کا گناہ کا عذاب اتنا ملے گا، لیکن اگر رمضان کے اندر وہ گناہ والا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر اس کی بقدر اسے کیا ملے گا؟ اس کا عذاب ہوگا. تو میرے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے جس کے اندر بہت سارے واقعات رونما ہوئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی مہینے کے اندر ہوئی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی. اور آج کتنا روزہ رکھا ہم نے؟ یاد ہے کسی کو؟ 16واں روزہ. کتنا روزہ ہے؟ 16واں روزہ ہے. اور کل کتنا روزہ ہوگا؟ 17واں روزہ ہوگا. اور 17 رمضان المقدس 2 ہجری کو واقعہ بدر پیش آئے. آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو واقعہ بدر پیش آیا. اس کا پس منظر یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا. کیا کیا؟ اعلان نبوت کیا. جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو پورا مکہ آپ کا دشمن بن گیا. مشرکین مکہ نے آپ کے ساتھ دشمنی لگا لی، اور جو بھی اسلام میں داخل ہوتا مشرکین مکہ اس کو تکلیف دینے کے اندر حد کر دیتے. صرف تکلیف نہیں دیتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے؟ تکلیف دینے کے اندر حد کر دیتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. غرض کوئی بھی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی. 13 سال کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اور دکھ کے اندر اور مشقت کے اندر گزار دی. بالآخر کفار مکہ، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا. آپ نے خوشی سے ہجرت نہیں کی، بلکہ کفار مکہ، مشرکین مکہ نے تکلیفیں اتنی دی، تنگی اتنا کیا کہ ہجرت کرنے پر کیا کر دیا؟ مجبور کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی. مدینہ کی طرف کیا کی؟ ہجرت کی. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا. اسلام پھیلنا شروع ہوا. 1.5 سال کے اندر کافی ترقی ہوگی، لیکن یہ بات بھی ان کو ہضم نہیں تھی. مشرکین مکہ، کفار مکہ کو یہ بات بھی برداشت نہیں تھی کہ مدینہ کے اندر بھی دین کا کام ہو، وہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اشاعت ہو. یہ ان کو برداشت
نہیں تھا. جہاں تک ہو سکتا اس کے اندر بھی وہ تکلیف پہنچانے کے اندر، اس کے اندر رکاوٹ بننے کے اندر وہ دریغ نہیں کرتے تھے جتنا ہو سکتا تھا. سن 2 ہجری کے اندر مشرکین مکہ، کفار مکہ سے ایک قافلہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گیا اور سربراہی تھی ابو سفیان کی. ابو سفیان کی سربراہی کے اندر شام کی طرف ایک قافلہ تجارت کی غرض سے گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور انعام اس بات کا علم دیا گیا کہ جو قافلہ شام کی طرف کفار مکہ کا گیا تھا، سرداران مکہ کا، وہ واپس آ رہا ہے، جس کے پاس جنگی سامان بھی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بڑا قیمتی سامان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو صحابہ کے سامنے اس بات کو ذکر کیا اور صحابہ سے مشورہ کیا کہ اگر ہم اس قافلے کا تعاقب کریں اور ان سے مال چھین لیں، جنگ نہیں کرنی، کیا کرنا ہے؟ مال چھیننا ہے. کیونکہ جب صحابہ اکرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے تو کفار نے کوئی چیز بھی ساتھ نہیں لے جانے دی تھی. صحابہ اکرام کی جمع پونجی جو جائیداد تھی وہ ساری کی ساری مکہ کے اندر کفار مکہ، مشرکین مکہ، سرداران مکہ کے پاس تھی. تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس قافلے کا تعاقب کریں اور ان سے وہ مال اپنا کیا کر لیں، ہم وصول کر لیں. صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے تیار ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی سربراہی کے اندر صحابہ کے قافلے کے ساتھ 313 کا قافلہ تھا، مدینہ سے روانہ ہوا. اس کے لیے ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب کے لیے، لڑائی کے لیے نہیں. آگے چل کر پھر یہ مہار بدلا، اس کا پانسا پلٹ گیا، لیکن ابتدا کے اندر یہ لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے، صرف اور صرف مال وصول کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جانے لگے. تو صرف 2 گھوڑے ساتھ تھے، 70 اونٹ تھے، چند زیریں تھی اور کچھ ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں، جس کے اندر بوڑھے بھی شریک تھے، بچے بھی شریک تھے، عورتیں بھی تھیں. کل ٹوٹل تعداد 313 تھی. اب یہ سوار کتنے؟ 313. اور اونٹ کتنے؟ 70. گھوڑے کتنے؟ 2. 72 سواریاں ہیں اور سوار کتنے ہیں؟ 313. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب بنا دی، ہر ایک اونٹ کے ساتھ 3-4 آدمی لگا دیے کہ باری باری یہ سوار ہوں گے. ایک سوار ہوگا، پھر خود سفر کرے گا، پھر دوسرا سوار ہو جائے گا، پھر تیسرا سوار ہوگا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 صحابہ، 3 بندے، اور باری مقرر کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل چلتے، صحابہ سوار ہوتے. صحابہ نے جو جن کی آپ کے ساتھ باری تھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی باری آپ کو ہبہ کر دیتے ہیں، اپنی باری آپ کو ہبہ کر دیتے ہیں، آپ سوار رہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، بے انصافی کے لیے نہیں آئے. یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کے فتح کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کے لیے تیار ہوئے تو یہودیوں نے یہ کہا کہ جنگ سے پہلے ہم مذاکرات کریں گے. کیا کریں گے؟ مذاکرات کریں گے، کیونکہ ہماری کتابوں کے اندر جو بیت المقدس کا فاتح ہوگا اس کی نشانیاں موجود ہیں. اگر وہ نشانیاں اس کے اندر پائی گئی تو بغیر جنگ کے ہم چابیاں حوالے کر دیں گے، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے روانہ ہوئے بیت المقدس کی طرف. جب آپ وہاں پر پہنچے
تو آپ کی بھی یہی حالت تھی، ایک غلام صاحب تھا اور ایک آپ خود تھے، تو باری مقرر کی ہوئی تھی، اس وقت آقا سوار ہوگا، اس وقت غلام سوار ہوگا۔ جب آپ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو وہاں پر یہودیوں کی جماعت باہر آئی ہوئی تھی، بیت المقدس سے شہر سے نکل کر باہر دیکھنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنی کتابیں بھی ساتھ رکھی ہوئی تھی، کتابیں بھی ساتھ رکھی تھی جس کے اندر نشانیاں لکھی ہوئی تھی۔ اب وہ کتاب کو بھی دیکھتے ہیں، ادھر امیر المومنین کو بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت عمر کے پیدل چلنے کی باری تھی اور غلام کے سوار ہونے کی باری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے غلام نے کہا کہ آقا بات یہ ہے کہ یہودی باہر آئے ہوئے کھڑے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بڑے بے ادبی کی بات ہے کہ آقا پیدل ہو اور غلام سوار ہو، تو آپ لہٰذا یہ مہربانی فرمائیں کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو بدل دوں، یہ عمر گوارا نہیں کرتا، لہذا تم سوار رہو، میں پیدل چلوں گا۔ اور وہاں کا گورنر جو تھا وہ ایک اچھی سواری لے کر آیا اور نیا سوٹ لے کر آیا، کہا کہ آپ اہم مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، آپ جو ہے نا یہ اچھا لباس زیب تن فرمائیں اور یہ اچھی سواری پر آپ سوار ہوں، یہ آپ کو کیا کہیں گے کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ جن کے پاس نہ کپڑے ہیں نہ سواری ہے، اب یہ پیدل کر رہے ہیں تو یہ مذاق اڑائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہ کپڑے پہنوں گا نہ سواری لوں گا اور نہ میں گھوڑے پر سوار ہوں گا بلکہ پیدل جاؤں گا۔ تو جب یہودیوں نے دیکھا یہ پیدل آنے والا کون ہے اور سوار ہونے والا کون ہے، جب انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ آقا پیدل ہے اور سوار غلام ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی نشانی مکمل ہوئی، آپ ان کو آنے دیں۔ یہ نشانی ان کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی تھی کہ جو بیت المقدس کا فاتح ہوگا، جب وہ بیت المقدس میں داخل ہوگا تو وہ پیدل ہوگا اور غلام سوار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی نشانی مکمل ہے، آپ ان کو آنے دیں۔ جب آپ وہاں گئے، وہاں پر مذاکرات ہوئے تو انہوں نے ایک ایک نشانی چیک کی، حتیٰ کہ انہوں نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پر جو لباس تھا اس کے اوپر جو گوان لگے ہوئے تھے، ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، ان کو گننا شروع کیا۔ گنتے رہے، ایک ٹاکی کم پائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، کیونکہ ایک گوان اس کے اندر جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا 22 یا 23 تھے وہ ایک کام میں آتا ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ بیت المقدس کو فتح کرنے والے یہ نہیں ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنا بازو اوپر کیا تو ایک پیوند یہاں پر لگا ہوا تھا۔ جب انہوں نے وہ دیکھا تو کہا کہ اب نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، لہٰذا یہ آپ چابیاں دیں، ہم جنگ نہیں کرتے، بغیر جنگ کے یہ چابیاں آپ کے حوالے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ادب سکھایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کیا کہا کہ یہ لباس آپ سے اپنا، ہم آپ کو اپنی باری ہوا کرتے ہیں، آپ سواری پر سوار رہیں، ہم پیدل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم اپنی اپنی باری پر کیا ہوں گے، اونٹ پر سوار ہوں گے، میں اپنی باری کے علاوہ اونٹ پر سوار نہیں ہوں گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ادھر سے ابو سفیان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر حملہ کر کے یہ مال مجھ سے چھین نہ لیں۔ اب جو بھی مکہ سے مدینہ سے آتا یا جاتا، ابو سفیان اس سے مدینہ کے حالات لیتا کہ مدینہ کے کیا حالات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے، ہر آنے جانے والے سے وہ کیا کرتا، پوچھتا۔ اب یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو مقرر کیا کہ آپ پہلے آگے جائیں اور وہاں جا کر حالات معلوم کریں اور اس کی خبر دیں۔ اب فرمایا کہ یہ 2 صحابی ایک مقام پر پہنچے جہاں پر ایک کنواں تھا۔ وہاں پر 2 عورتیں آپس میں مکالمہ کر رہی ہیں، بحث کر رہی ہیں۔ کس بات پر؟ ایک عورت دوسری کو کہتی ہے کہ میرا جو قرضہ آپ نے لیا ہوا ہے مجھے وہ آپ واپس کر دیں۔ اب وہ دوسری عورت اسے جواب دیتی ہے کہ آپ 2 دن صبر کر لیں، کیونکہ 2 دن کے بعد کفار مکہ، قریش مکہ کا قافلہ یہاں پر آنے والا ہے، وہ یہاں پر ٹھہرے گا، میں ان کی خدمت کروں گی، وہ اس کے عوض میں مجھے پیسے دیں گے، پھر میں آپ کو قرضہ واپس لوٹا دوں گی۔ اب یہاں پر ایک تیسرا آدمی بھی موجود تھا، مجددی بن عمیر۔ اب یہ ان کی بات سن رہا تھا۔ اب اس نے یہ بھی دیکھا کہ 2 اجنبی شخص آئے ہیں، اونٹوں پر سوار ہیں۔ اب انہوں نے اس چشمے سے پانی پیا، کچھ دیر یہاں پر رکے، پھر واپس چلے گئے۔ ادھر سے جب ابو سفیان کا قافلہ قریب پہنچا، اب وہ خود جائزہ لینے کے لیے خود نکلا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچا جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف لائے تھے، اب وہاں پر وہ تیسرا بندہ بھی موجود تھا، عدی بن مجدی، یہ بھی وہاں پر تھا۔ اب اس نے اس سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی آیا تھا؟ اس نے اسے اطلاع دی کہ یہاں پر 2 اجنبی شخص آئے تھے، 2 اونٹوں پر سوار تھے۔ اب انہوں نے یہاں اس چشمے سے پانی پیا اور کچھ دیر یہاں پر رکے، پھر واپس چلے گئے۔ ابو سفیان نے وہاں سے اونٹ کی مینگنی اٹھائی اور اٹھا کر اسے توڑا، اور توڑنے کے بعد اس کے اندر سے کھجور کی ایک گٹھلی نکلی، اس کو سونگا اور سونگ کر کیا کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم یہ کھجور یثرب یعنی مدینہ کی ہے۔ کیا ہے یہ کھجور؟ کون سی؟ کہاں کی ہے؟ یثرب یعنی مدینہ کی ہے۔ پھر وہ فوراً واپس پلٹا۔ اب اس کو یقین ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ تک پہنچنے والے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا کہ راستہ بدلا۔ اب اس نے راستہ چینج کیا، ایک ساحل کی پٹی پر وہ چلا اور باحفاظت طریقے سے وہ مکہ میں پہنچ گیا۔ اب جب اس کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں، تو اس نے ایک بندہ اطلاع کے لیے مکہ میں روانہ کر دیا کہ آپ مکہ میں جا کر اس بات کی اطلاع دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اب جو یہ بندہ سفیان نے بھیجا تھا، جب یہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے اور اس کا ناک اس نے چیر دیا، زخمی کر دیا، اور اپنے کپڑے اس نے پھاڑ دیے، اور اس حالت کے اندر یہ مکہ میں داخل ہوا۔ اور اس وقت یہ علامت بڑی سنجیدہ اور بڑی سنگین حالات میں سمجھی جاتی تھی کہ اب بڑا کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے، جو یہ حالت بن گئی۔ جب انہوں نے اس حالت میں دیکھا، قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے، سرداران مکہ نے، تو اس نے یہ ساری اطلاع دی۔ تو جب ان کو اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے کے اندر لبریز ہوئے، غصے کے اندر بھر گئے اور اپنے غصے کے اندر قابو نہ پا سکے۔ چنانچہ انہوں نے ایک لشکر تیار کیا جس کے اندر کافی سارا جنگی سامان تھا، اور تلواریں اور گھوڑے اور اونٹ، اور یہ تقریباً 1000 کا لشکر تھا۔ کتنا تھا؟ 1000 کا لشکر تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ساتھ ناچنے اور گانے والی عورتیں بھی لے لی کہ ہم جائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا مقابلہ کریں گے، وہ تھوڑے سے ہیں، ہم زیادہ ہیں، ہم غالب آ جائیں گے، وہ مغلوب ہو جائیں گے، ہم وہاں پر جشن منائیں گے، خوشیاں منائیں گے۔ ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام صفرا پر پہنچے۔ جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قافلے کی اطلاع ملی کہ یہ قافلہ میدان بدر کے قریب پہنچ چکا ہے۔ کیا ہے؟ یہ قافلہ میدان بدر کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے پہلے عرض کیا کہ جنگ کے لیے
نہیں گئے تھے بلکہ سامان کی وصولی کے لیے گئے تھے اور تیاری بھی نہیں تھی۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ اب کفار مکہ جنگ کے لیے آ گئے ہیں تو اب حالات بدل گئے۔ اب کیا ہوا؟ حالات بدل گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی کیا، اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو واپس چلا جائے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دھوکہ دیا، کیوں کہ وہاں سے آئے تھے مال وصول کرنے کے لیے، اب ہمیں یہاں پر لڑوا دیا، مروا دیا۔ کل کو یہ کوئی بندہ اعتراض نہ کرے، اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو ابھی واپس چلا جائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار یکجہتی کا اعلان کیا اور جان نثاری کا اعلان کیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں آخری دم تک، جو حکم دیں گے ہم وہ کریں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اس بات کا عزم کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا اور سوچ یہ تھی کہ مہاجرین مکہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہیں، جس وقت بھی حکم دیا اس وقت اپنا مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور انہوں نے 14 سال سے پہلے قربانیاں دینا شروع کی ہیں۔ اب سوچ یہ تھی کہ انصار میں سے ان کا کیا رائے ہے اور ان کا کیا اظہار ہے، ان کا کیا عزم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا اظہار کرنے تو اتنے میں حضرت مقداد بن اسود جو کہ انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار یکجہتی کا اعلان کیا اور کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ آپ پورا کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ایک بڑا تاریخی جملہ کہا۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لڑنے کا اعلان کیا، جنگ کا اعلان کیا تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، تو اور تیرا رب جانے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں لڑنے کے لیے جائیں گے۔ تاکہ ہم بنی اسرائیلیوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ ہم خون کے آخری قطرے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کریں گے۔ اگر آپ نے ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیا تو ہم اس بات سے بھی گریز نہیں کریں گے بلکہ سمندر کے اندر بھی ہم چھلانگ لگا دیں گے۔ اور پھر ایک اور صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے انصار میں سے، انہوں نے بھی اس بات کا عہد کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ اس بات کی تعمیل کریں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ مشانہ کھڑے ہوں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، راوی یہ روایت کرتا ہے کہ صحابہ کے الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے، دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، غرض یہ کہ جو بھی موقع بنے گا ہم کسی بات کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر دیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے قریب پہنچے۔ اب ہوا کیا؟ کفار مکہ مشرکین مکہ میدان بدر کے سب سے پہلے پہنچے۔ اب انہوں نے یہاں پر جا کر کیا کیا؟ اب اللہ رب العزت کی ذات سب کو میدان بدر کی زیارت کروائے تو میدان بدر کے اندر ایک طرف ریت ہے اور ایک طرف مٹی ہے۔ ریت کے اندر پاؤں پھسلتا ہے، ٹکتا نہیں ہے، اور مٹی کے اوپر پاؤں
ٹک جاتا ہے، اور مٹی خشک تھی، ریت نرم تھی۔ اب کفار نے جو مٹی والا علاقہ تھا، جو زمین تھی، اس پر قبضہ کر لیا۔ اب صحابہ کے حصے کے اندر وہ ریتلا علاقہ آیا، اور ایک کام اور انہوں نے کیا کہ جو پانی کا چشمہ تھا اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب صحابہ کے پاس پانی بھی نہیں ہے، اور جو کھڑے ہونے کے لیے جنگ کے لیے جگہ میسر آئی وہ جگہ بھی ریتلی تھی، ریتلا علاقہ تھا، اور پانی بھی نہیں تھا۔ اب اللہ نے ان پر کرم کیا تو کیا کیا کہ بارش نازل کر دی۔ کیا کیا؟ اللہ نے مدد کی صحابہ کی تو بارش نازل کی۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ۔ پہلی بات، پہلا کرم جو اللہ نے صحابہ پر کیا، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ، ان پر اونگ طاری کر دی، ان پر نیند طاری کر دی، کیونکہ صحابہ اکرام کئی دنوں سے پیدل سفر کر کے تھکے ہوئے تھے۔ اب دشمن یہ تھریش تھا، تو اب اللہ نے کیا کیا، ان پر نیند طاری کی۔ تو یہ نیند جتنی دیر بھی تھی اللہ نے اس کے اندر ہی ان کو فریش کر دیا۔ اب دوسری جو اللہ نے ان پر انعام کیا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے بارش نازل کر دی۔ کیا کیا؟ آسمان سے بارش نازل کی۔ تو اب کیا ہوا کہ جو ریتلا علاقہ تھا وہ جم گیا، اب جو مٹی والا علاقہ تھا پختہ تھا، اس کے اندر کیچڑ بن گیا۔ اب ان کے پاؤں ٹک گئے اور ان کے پاؤں کیا ہو گئے، پھسل گئے۔ اب تیسرا اللہ نے کرم کیا کیا کہ ان پر فرشتوں کو نازل کر دیا۔ فرشتوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 500 اور ایک روایت کے مطابق 1000 فرشتے کیا ہوئے، آئے۔ اور جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے نبی، ایک مٹھی مٹی کی لو اور کفار کی طرف پھینک دو۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی ہے۔ اب دیکھو کہ مٹی پھینک دی، اب ان کی آنکھوں کے اندر یہ پہنچانا کس کا کام تھا، یہ اللہ کا کام تھا۔ اب اللہ نے ان کی آنکھوں کے اندر مٹی ڈال دی، وہ آنکھیں ملتے رہے، اور صحابہ کرام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے چراغ شروع کیا۔ بڑی اہم بات ہے، آج ہم بھی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ابھی جن کا میں ذکر کروں گا آپ ان کا بھی عشق سنیں تو پھر آپ موازنہ کریں کہ کون عاشق ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کو الگ کیا، نوجوانوں کو الگ کیا، بچوں کو الگ کیا، عورتوں کو الگ کیا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو الگ کر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صف کے اندر 2 بچے کھڑے ہوئے ہیں، جو بچے کھڑے ہوئے ہیں، ایک بچہ، دونوں بھائی تھے، جو بڑا بھائی ہے وہ اپنی ایڑیاں اٹھا کر اپنے آپ کو بڑا ثابت کر رہا ہے، ایڑیاں اٹھا کر بڑا ثابت کر رہا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جذبہ دیکھا تو آپ کو اجازت دے دی جنگ کے اندر شریک ہونے کی۔ جب اس کو اجازت ملی تو دوسرا بھائی، اب اس نے بھی تمنا کی، وہ بھی اپنی ایڑیاں اٹھا کر اپنے بڑے بھائی کی پیروی کر رہا ہے، تو اب اس نے بھی اپنی ایڑیاں اٹھانا شروع کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا کہ آپ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تو اس نے آگے سے کیا کہا، کہنے لگا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارا مقابلہ کروا لیں، ہماری کشتی کروا لیں، میں اس سے طاقت کے اندر زیادہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی، کشتی کر لیتے ہیں، مقابلہ کروا لیتے ہیں۔ اب جب مقابلہ شروع ہوا تو اب یہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کیا کہتا ہے کہ تیرا تو کام بن چکا ہے، اب تجھے تو اجازت مل چکی ہے کہ تو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے۔ اب تیرا کیا جائے گا، اگر تو گر جائے میں تیرے اوپر آ جاؤں،
مجھے اگر آپ وقتی وہ فتح دے دے تو میرا بھی کام بن جائے گا۔ اب جب مقابلہ شروع ہوا 3-4 مرتبہ تو بڑا بھائی نیچے گر گیا اور چھوٹا بھائی اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوا کہ یہ جیت گیا، وہ ہار گیا۔ اب پتہ چلا کہ یہ طاقت کے اندر کیا ہے؟ زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا کر دی؟ اجازت دے دی۔ ان دونوں شہادوں کو کیا مل گئی؟ جنگ کے اندر شرکت کی اجازت ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیں ترتیب دی۔ کیا کیا؟ صفیں ترتیب دی، اور دینے کے بعد، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اس سے پہلے جو رات گزری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ سارے سو جاؤ، آج آپ کی پہرہ داری اللہ اور اس کا رسول کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا، بلکہ کون کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیں ترتیب دی، اور دینے کے بعد اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ اللہ کے حضور آخری ابتدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی دعا مانگی۔ اب دیکھو، امام الانبیاء، فخر کائنات، فخر موجودات، جس کے لیے ساری کائنات سجائی گئی، شاید کیا کہتے ہیں، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدا ہی نہ ہوتی۔ خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدا ہی نہ ہوتی، جہاں سے یہ جہالت نہ کفور ہوتی۔ اگر محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، اگر احمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود نبی ہونے کے اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، اور اتنی لمبی دعا کہ دشمن تانے دینے لگے کہ آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر رہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دروازہ کھولا۔ جب آپ نے خیمے کا دروازہ کھولا تو عجیب منظر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب آبوزاری تاری ہے، اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور آپ کے سر پر جو کملی تھی وہ بار بار نیچے گر رہی تھی، جو چادر آپ نے لی ہوئی تھی وہ بار بار نیچے گر رہی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اٹھا کر اوپر کرتے، وہ پھر نیچے آ جاتی۔ تو اللہ کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب واقف تھے۔ اب یہ سمجھ گئے تھے کہ جتنی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی ہے، اب اللہ کی فتح اور نصرت ضرور آئے گی۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب بس کریں، اب رک جائیں۔ کہا کہ اللہ نے آپ سے مدد کا وعدہ نہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور کیا ہے۔ تو پھر کہا کہ پھر میں مانگنا چھوڑ دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو پھر میں کیا کروں؟ اللہ سے مانگنا چھوڑ دوں؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اجازت دے دی، چنانچہ جنگ شروع ہوئی۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ کفار کی طرف اور ایک بندہ مسلمانوں کی طرف۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے، ادھر سے شیبہ اور ولید یہ نکلے۔ شیبہ کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ولید کے مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آئے، اور عتبہ جو یہ بھی مکہ کا سردار تھا، کفار مکہ کا، اس کے مقابلے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مقابلے میں آنے والوں کو ہلاک کر دیا، ان کو نیست و نابود کیا، جبکہ عبداللہ بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں جو آئے تھے ان کو نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا۔ پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ جب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پاؤں اس وقت کٹ چکا تھا اور خون جاری تھا،
پوچھتے ہیں کہ اگر میں اس حالت میں اگر مر گیا تو کیا میں شہید ہو جاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تائید فرمائی اور پھر کیا کہتے ہیں، تاریخی جملہ کا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی میری آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دے سکتا، اب میرے جانے کے بعد میری اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میری زندگی کے اندر یہ ذمہ داری تھی کہ میرے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھے، پھر اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور روح پرواز کر گئی۔ اب جنگ جاری ہے، اس جنگ کے اندر جو جھنڈا تھا اسلام کا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا، اپنے دائیں اور بائیں دیکھا کہ کون ہے، تو دیکھتے ہیں کہ دو ننھے بچے، وہی جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں دائیں اور بائیں کھڑے ہیں۔ سوچنے لگے کہ میرے دائیں اور بائیں کوئی مضبوط ہوتا، کوئی جوان آدمی ہوتا، کبھی ہوتا، پھر مقابلے کا مزہ آتا۔ اب یہ بچے ہیں کیا کریں گے، یہ سوچ رہے تھے۔ اتنے میں بڑے بھائی نے یہ دامن کھینچا اور کیا پوچھتے ہیں کہ اے چچا یہ بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو جہل سے تمہارا کیا واسطہ، وہ تو ہمارا سرد درد ہے، ہم اسے نمٹیں گے، آپ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ اتنے میں دوسرے بھائی نے دوسرا دامن کھینچا اور پوچھا کہ چچا ابو جہل کدھر ہے؟ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، چھوٹے سے بچے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زبان حال سے کہ جسم بے شک چھوٹا ہے لیکن عشق چھوٹا نہیں ہے۔ جسم ہے بے شک چھوٹا ہے لیکن ہمارا عشق چھوٹا نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا کرو گے تم؟ کہنے لگے کہ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم رہیں گے یا وہ رہے گا۔ شاید کیا کہتا ہے کہ قسم کھائیے، کیا قسم کھائیے مریں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائیے مریں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ اب ہم نے آج فیصلہ کیا ہے، کنہوں نے فیصلہ کیا ہے؟ دو بچے معصوم یہ فیصلہ کر کے آئے کہ سرداران مکہ ابو جہل جو دشمنی کے اندر مشہور تھا اس کا مقابلہ کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی دیر میں دیکھا کہ ابو جہل سفید رشت کر رہا ہے اور میں نے ان سے کہا کہ وہ آپ کا مقصود جس کا آپ ذکر کر رہے تھے پوچھ رہے تھے وہ جا رہے ہیں۔ کہتے کہ میں نے یہ اتنا کہہ نہیں تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے ایسے یہ دونوں بچے میرا دامن چھڑا کر بھاگے اور راستے میں جاتے ہوئے ایک انہوں نے میٹنگ بھی کی۔ کیا میٹنگ کی؟ اب یہ چھوٹے بچے تھے، ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا، آپس میں ان کا جو مقابلہ ہوا دوڑتے بھی جا رہے ہیں اور بات کیا ہوئی؟ کہنے لگے کہ ابو جہل یہ گھوڑے پر سوار ہے اور اس کا قد بھی بڑا ہے، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ طے یہ ہوا کہ ایک بھائی گھوڑے پر حملہ کرے گا اور ایک ابو جہل پر حملہ کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، جب آپ ادھر پہنچے تو چھوٹے بھائی نے گھوڑے پر حملہ کیا اور بڑے بھائی نے ابو جہل پر حملہ کیا اور اس کو زخمی کر کے نیچے گرا دیا۔ اور ابو جہل کے ساتھ اس کا بیٹا اکرمہ بھی تھا۔ آگے چل پر یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بڑے پھر صحابی بن گئے اور جنت کے راستے میں دنیا کے اندر چلنے لگے۔ تو اس نے معاذ کے بازو پر حملہ کیا جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن کھال اٹکی رہی، کھال جدا نہیں ہوئی، ہڈی ٹوٹ گئی۔ چنانچہ سارا دن ایسی اس حالت میں لڑتے رہے اور جب یہ بیلنس برابر نہیں ہوا تو انہوں نے بازو کو ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دیا اور دبا کر اس کو کھینچا اور پھینک دیا اور زبان حال سے یہ بتا دیا کہ جو بازو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے راستے کے اندر رکاوٹ بنے گا اسے کاٹ دیا جائے گا اگرچہ وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ ان دو بچوں نے غزوہ بدر کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور اسی موقع پر ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ الفاظ سنیے
وہ کہتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے جو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دوں، لیکن آج میں اپنے سر کے بال کاٹ کر لائی ہوں، نہ جانے اس سے کسی مجاہد کے گھوڑے کی نکیل کا کوئی حصہ بن جائے گا، میرا بھی اس کے اندر حصہ ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اس عورت نے یہ اپنے بال دے کر عشق کا یہ رقم قائم کر دی کہ اگر کوئی کچھ نہیں تھا تو انہوں نے اپنے بال ہی پیش کر دیے۔ آج اگر مدرسے والے اعلان کر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ تماشا بنایا ہوا ہے، ہر جمعے کو یہ اعلان کر دیتے ہیں چندے کا۔ میرے دوستو، یہ ہم پر احسان نہیں ہے بلکہ ہمارا تمہارے اوپر احسان ہے۔ تم نے آج عبادت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، ایک تو جمعہ کی عبادت، نماز پڑھنا یہ بھی عبادت، آپ کولی بھی عبادت کریں گے، آپ پھیلی بھی عبادت کریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مالی بھی عبادت کریں، مالی بھی عبادت کریں۔ آپ سارے کے سارے اس وقت اللہ کے راستے میں ہیں۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ گھر سے جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے وہ اللہ کے راستے میں اسے 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب یہ جو بھی عبادت کرتا جائے گا اس کو 700 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر یہ مال خرچ کرے گا تو اس کا بھی اس کو 700 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آج میں آپ سے آپ کی جان کا سوال نہیں کرتا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ مدرسے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کے لیے آپ سے میں عرض کروں گا، آپ میں سے صرف 5 بندے مجھے ایسے چاہیے کہ جو یہ اعلان کریں کہ ہم 10,000 روپے جامعہ محمودیہ میں جمع کروائیں گے۔ اب جتنا جلدی آپ کریں گے آپ کا ٹائم بچ جائے گا، جمعہ جلدی ہوگا۔ صرف 10,000 کا 5 بندے اعلان کر دیں کہ ہم جامعہ محمودیہ کے اندر جمع کروائیں گے۔ اب جامعہ محمودیہ اس وقت 8 لاکھ کا مقروض ہے اور اس کی دوسری شاخ جامعہ محمودیہ گلزار مصطفیٰ، وہاں پر کام جاری ہے جس کے 2 لینڈر مکمل ہو چکے ہیں اور تیسرے لینڈر کی تیاری جاری ہے اور اس کا تخمینہ لاگت تقریباً 50 لاکھ روپے ہے۔ اب اس کے اندر آپ اینٹیں بھی لے کر دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں 10,000 کی اینٹیں لے کر دوں گا تو وہ اینٹیں بھی لے کر دے سکتا ہے۔ اگر وہ سیمنٹ لے کے دینا چاہے تو وہ سیمنٹ بھی لے کر دے سکتا ہے۔ آپ میں سے کون بندہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں 10,000 روپے جامعہ محمودیہ کو دوں گا؟ جی ہمت کریں گے، خیر کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر سے، کیا عمر جو تو نے لباس پہنا ہوا ہے یہ دھلا ہوا ہے یا نیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ یہ دھلا ہوا ہے، نیا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 دعائیں دی۔ میں آپ کو یہ 4 دعائیں دوں گا، اگر آپ یہ اعلان کریں گے کہ ہم 10,000 روپے جامعہ محمودیہ کے فنڈ میں جمع کروائیں گے تو وہ دعا کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ نئے کپڑے پہنتے رہو۔ کیا کرو؟ ہمیشہ نئے کپڑے پہنتے رہو اور اچھا کھاؤ اور اچھی زندگی گزارو اور تمہاری آنکھیں دنیا اور آخرت کے اندر کیا ہو جائے؟ ٹھنڈی ہو جائے۔ آج میں بھی یہ آپ کو دعا دیتا ہوں یہاں پر کھڑے ہو کر کہ جو جامعہ محمودیہ کے لیے یہ اعلان کرے گا، چلو 10,000 نہیں کرتے تو 5,000 کرنا۔ 5,000 کا کون بندہ اعلان کرتا ہے کہ میں جامعہ محمودیہ کے فنڈ میں جمع کرواؤں گا؟ ہمت کریں گے، اب تو آدھا ہو گیا ہے 5,000۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 8 دن ان کے پاس کوئی مہمان نہیں آیا۔ کتنے دن؟ 8 دن مہمان نہیں آیا تو وہ رونے لگے۔ پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ 8 دن ہو گئے کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے یہ خدشہ ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور اللہ نے مجھ پر کوئی عذاب نازل نہ کیا ہو۔ تو میرے دوستوں، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ آپ ہمت کریں
5,000 रुपए कौन ऐलान करता है कि मैं 5,000 जामिया महमूदिया के खुराक फंड में जमा करवाऊंगा? माशाल्लाह, एक साथी ने पहल किए 5,000 रुपए। हिम्मत करें, में हिम्मत करें। 5 बंदे और खड़े हो जाएं जो 5,000 का, चलो अभी नहीं है तो बाद में जमा करवा दें, ऐलान कर दें, लिखवा दें कि मैं 5,000 रुपए जामिया महमूदिया में जमा करवाऊंगा। हिम्मत कर ले, में हिम्मत कर ले। माल देने से कम नहीं होता, ये हमारा यकीन नहीं है, बल्कि माल देने से क्या करता है, बढ़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करने के लिए जा रहे हैं, तो एक बंदे ने कहा कि ऐ मूसा, रब से कहना कि जितना मेरे मुकद्दर के अंदर है एक ही मर्तबा में दे दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने सारा दे दिया। जब वो दोबारा वहां से गुजर हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि वहां पर महल बना हुआ है, महल्लात बने हुए और मेहमान आ रहे हैं और खा रहे हैं और जा रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुनाजात की और पूछा कि ऐ अल्लाह, इस बंदे का माल तो थोड़ा सा था, तो ये इतना कैसे हो गया? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात क्या फरमाती कि ऐ मूसा, इस बंदे ने मेरे साथ तिजारत शुरू कर दी, मेरे साथ तिजारत शुरू कर दी। हुआ यूं कि मैंने इसको दिया तो इसने मुझे मेरे रास्ते पर दोबारा वापस खर्च कर दिया, और मेरा ज़ाब्ता ये है कि जब कोई मेरे रास्ते पर खर्च करता है तो मैं उसे डबल वापस करता हूँ। तो वो मेरे रास्ते में खर्च करता है, मैं उसे डबल करके देता हूँ। तो अब अल्लाह के साथ ये तिजारत हमने करनी है, तो हिम्मत कर ले। 5,000 रुपए, सिर्फ 5 बंदे वो 5,000 रुपए लाकर जमा करवा दें, या 5,000 का ऐलान कर दें कि मैं 5,000 रुपए जामिया महमूदिया को दूंगा, अल्लाह उसके मालदान के अंदर बरकत अता फरमाएंगे। हिम्मत करें, भी हिम्मत करें जरा। अब फिर आप बाद में कहेंगे कि जुमा लेट हो गया था, अब मैंने अपना बयान मुकम्मल कर लिया है। अब आप जितना जल्दी ये ताउन करेंगे उतना जल्दी जुमा की नमाज खड़ी हो जाएगी। हिम्मत कर ले, हिम्मत कर ले जी। एक साथी 5,000 का ऐलान। दूसरा क्या नाम है भाई का जी? तीसरा साथी कौन ऐलान करेगा कि 5,000 रुपए, कोई ज्यादा नहीं है, मैंने 50,000 का ऐलान नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले 20 साल के अंदर मैंने 50,000 का ऐलान किया, लेकिन यहाँ तो मैंने 5,000 का सिर्फ ऐलान किया है। 2 हो गए। एक बंदा और ये ऐलान करे कि मैं जामिया महमूदिया में 5,000 का जमा करवाऊंगा। देखो वहां पर उन्होंने जाने कुर्बान कर दी, आप 5,000 का नहीं कुर्बान कर रहे, जान क्या देंगे? हिम्मत करें, हिम्मत करें। चले अब जिसके पास जितना भी है 100, 200, 500, 1000, सिर्फ 1 मिनट आपके पास है, आप यहाँ पर लाकर जमा करवा दें। एक फिर क्या कहने लगेगा, अगर अपने पास नहीं है तो वक्ती तौर पर किसी दूसरे की जेब से निकाल लें, लेकिन निकालने की जितने किसी के पास है 100, 200, 50, 1000, वो यहाँ पर लाकर जमा करवा दें। सिर्फ 1 मिनट आपके पास, हिम्मत करेंगे। बाहर से भी बाहर साथी जमा करवा लें, वही साथ जमा कर रहे हैं। अगर ऊपर साथी है वहां पर आवाज जा रही है तो वहां पर भी कोई साथी जमा कर ले। हिम्मत करें, मैं हिम्मत। 1 मिनट सिर्फ आपके पास है, जितना भी आपके पास है। अगर नहीं है तो बस आप यहाँ पर हाथ गेहूं करके चले जाए वापस। जितना आपके पास है, अल्लाह ने आपको जितना दिया है उसमें से आपको जैसा इसमें जमा करवा दें। हिम्मत करें, मैं हिम्मत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात आपके मालो जान के अंदर बरकत अता फरमाए, और आप जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात इसको कबूल शक्तियत अता फरमाए। हिम्मत करें, हिम्मत। जितना भी किसी के पास हो सकता है अल्लाह के रास्ते में आप खर्च कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, हिम्मत। चले जो साथी अभी तक नहीं दे सके, अगर इरादा बन जाए तो जाते हुए फिर जमा करवा लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतें अदा फरमाए।